الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدری و مقدارہ العظیم۔ احباب ذی وقار، خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ صحت کے ساتھ ایک تندرست زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی صحت کاملہ دے، اور یہ جو کاوش ہے، جو کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ گفتگو آپ تک پہنچتی رہے اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، تو یہ جب تک زندگی ہے اس وقت تک، جب تک سانس چلتے ہیں تو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور جب پیش ہوگا، تو اس وقت وہ ایک ایک لمحے کو ترسے گا کہ فلاں فلاں وقت جو میرا فضول لغویات کے اندر، غلطیوں کے اندر گزر گیا، تو وہ میرا اللہ کے ذکر کے اندر گزرنا چاہیے تھا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے عشق میں ہوتا ہے، تو اس کی زندگی بڑی پرسرور ہوتی ہے، بڑی محبت بھری اس کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کا بندہ راستے میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، اور بارش ہو گئی تھی، اور بارش نے جو ہے نا ایک کیچڑ سا بنا دیا تھا، تو اس کے پاؤں سے جو ہے نا مٹی اچھل اچھل کے اس کے کپڑوں کے اوپر آ رہی تھی، اور ارد گرد بھی گر رہی تھی۔ تو ہوا یہ کہ وہ وہاں سے گزرتے ہوئے سامنے ایک طوائف کے ساتھ اس کا جو یار تھا، دوست تھا، وہ اس کے پاس کھڑا تھا، اور وہ طوائف اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہ مٹی اس درویش کے پاؤں سے اڑتی ہے اور اس طوائف کے کپڑوں پہ جا پڑتی ہے۔ جب طوائف کے کپڑے کیچڑ سے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے یار بد اتوار کو بڑا برا لگا، اور اس نے آ کر اس اللہ کے بندے، اس خدا رسیدہ بندے، اس درویش کو آ کے ایک تھپڑ مار دیا، اور کہا کہ تیرے پاؤں کی مٹی اڑی ہے، اور اس کے مطلب طوائف کے کپڑوں کے اوپر پڑی ہے، تو یہ مجھے بڑا ناگوار گزرا ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ تھپڑ مارا ہے۔ تو اس بندے نے مطلب اس سے کوئی کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، اور الحمدللہ کہتا ہوا آگے چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو ایک سامنے حلوائی کی دکان تھی، اس نے اپنی دکان پر اس بابا جی کو بلایا، اس کو سیٹ کے اوپر بٹھایا، کرسی پہ بٹھایا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ، اور ایک گرم گرم پیالہ دودھ کا ان کے سامنے رکھ دیا، اور کہا جی بابا جی یہ نوش فرمائیں۔ تو وہ بابا جی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، واہ میرے اللہ، تیری عجیب تیرے کام ہے، عجیب تیرا سلسلہ ہے، عجیب تیرا سسٹم ہے کہ کہیں پہ تو تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں دودھ کے پیالے پلاتا ہے، تو یہ ساری تیری کاریگری ہے، تیری مرضی کے کام ہیں، تو ہم تو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو وہ دودھ کا پیالہ پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر کوئی دلیل بنی تو واپس اسی راستے سے واپس چل پڑے۔ اب چلتے ہوئے وہ آ رہے ہیں، تو جس جگہ پہ ان کو تھپڑ لگا تھا تو وہاں دیکھا تو بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہاں پر جمع تھے۔ تو آپ قریب سے گزرے تو ایک شخص دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ والے تو کسی کو بد دعا نہیں دیتے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس شخص کو، اس نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ نے اس کو بد دعا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ چھت پہ چڑھا ہے، گرا ہے اور مر گیا ہے، تو کیا اس ایک چھوٹے سے ایک تھپڑ کی سزا کیا موت ہوتی ہے؟ اتنی بڑی آپ نے سزا دے دی۔ تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ بھائی میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے اس کو کوئی بد دعا نہیں دی، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ یاروں کی لڑائی ہے، کہ جب میرے پاؤں سے کیچڑ اڑا اور وہ جا کر اس خاتون کے کپڑوں کے اوپر پڑا، تو اس یار کو ناگوار گزرا، اور اس نے اپنی طاقت کے مطابق آ کر مجھے سزا دی، مجھے تھپڑ مارا۔ اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا، کیونکہ مٹی جو ہے وہ بارش کے کیچڑ ہو جانے کی وجہ سے اڑی تھی، تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ تو پھر جب میرے یار نے دیکھا، کیونکہ میری
دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، میری محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، تو پہلے تو کیچڑ اڑنے کی وجہ سے طوائف کے یار کو ناگوار گزرا، اور جب طوائف کے یار نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر میرے یار کو ناگوار گزرا، اس نے اپنی طاقت کے مطابق سزا دی، اور جو میرا یار تھا اس نے اپنی طاقت کے مطابق اسے سزا دی، اور اس کی روح ہی کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ تو یہ دو یاروں کا آپس میں جھگڑا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اور اس تکلیف کے رزلٹ کے اندر کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو حقیقت یہ ہے، اس کی گہرائی یہ ہے کہ وہ اللہ والا نہیں چاہتا کہ یہ انسان تکلیف کے اندر آ جائے یا پریشانی کے اندر آ جائے، بلکہ وہ اس چیز کا رزلٹ ہوتا ہے، جیسے فرمایا نا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ اس طرح کے جو مطلب باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو اصل حقیقت بات یہ ہے کہ وہ تکلیف پہنچانے والے تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، ورنہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ یہ صرف یہ کوئی جمع تفریق ایسے نہیں کرتے کہ ایک اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اور وہ صرف مسلمانوں سے محبت کرے اور غیر مسلم سے محبت نہ کرے، بلکہ وہ پوری انسانیت سے محبت کرتے ہیں، سب انسانوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، سب انسانوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور ان کے دروازے پر چاہے کوئی مسلم آ جائے، غیر مسلم آ جائے، کسی قسم کا گناہ گار آ جائے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت ہی پارسا اور برگزیدہ شخص اس زمانے کا، جو کہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک گناہ گار انسان بیٹھ گیا۔ وہ گناہ گار انسان اس کے پاس کیوں آ کر بیٹھا؟ کیونکہ وہ جو نیک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، تو اس نے یہ کہا، دل میں یہ سوچا کہ یہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک تو اس کے قریب بیٹھوں گا تو مجھے اس کا فائدہ پہنچے گا، اور دوسرا اس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے تو یہ بادل کا جو سایہ ہے وہ مجھ پر بھی پڑے گا اور مجھے بھی سکون حاصل ہوگا۔ تو اب وہ جب جا کے اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ فوری طور پہ جو ہے نا جی، وہ اس وقت کا جو وہ مطلب بہت زیادہ نوافل پڑھنے والا اور بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا شخص تھا، وہ فوراً کہنے لگا کہ یہ بدنام زمانہ شخص میرے پاس آ کر کیوں بیٹھ گیا ہے، یہ گناہ گار شخص میرے پاس آ کر کیوں بیٹھ گیا ہے۔ تو بڑی مطلب تلخ کلامی کی، تو وہ جو گناہ گار بندہ تھا وہ فوراً اٹھ کر چل پڑا، جو ہی وہ چلا تو وہ جو بادل تھا، جو جس نے سایہ کیا ہوا تھا، وہ بادل بھی اس گناہ گار انسان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ تو اس وقت کے جو نبی تھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور فرمایا ان دونوں شخصوں سے کہہ دو کہ اپنی زندگی کے اعمال دوبارہ سے شروع کریں، کیونکہ اس نے تکبر کیا، جو نیک شخص تھا اس نے تکبر کیا اور یہ ناپسند کیا کہ گناہ گار شخص میرے پاس کیوں آ کر بیٹھ گیا ہے، تو اس نے یہ ناپسندیدگی کی، ہم نے اس کو اس کی سزا دی ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے اعمال ہم نے برباد کر دیے، یہ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرے۔ اور جو گناہ گار شخص تھا وہ اس نیت سے جا کر کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت تیریا، کہ جو اللہ کے ولی کی محفل کے اندر ایک لمحے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی 100 سال کی دیر یا عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس نے اچھی نیت کے ساتھ یہ اس کے پاس جا کر بیٹھا کہ میں اس کی صحبت میں بیٹھوں گا تو مجھے فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر بھی رحمت فرمائے گا، اور جو بادل نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے تو اس بادل کا سایہ مجھے بھی نصیب ہوگا۔ تو وہ رحمت کی التجا لے کر، رحمت کی خواہش لے کر اس کے قریب گیا، تو اس نے کیونکہ ذہنی طور پہ دلی طور پہ ایک نیک نیت کی، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کی اچھی نیت کے صلے میں ہم نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، یہ بھی اپنی نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرے اور پھر سے اس کا نامہ اعمال لکھا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایک عام سا جو فقیر درویش ہوتا ہے اس کی گودڑی کے اندر، اس کی جھولی کے اندر کم و بیش 1,00,000 گناہ گار کی گنجائش ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مطلب ہماری بدنامی ہو جائے گی یا کوئی ہمیں جو ہے نا جی برا سمجھ لے گا، یا کوئی مطلب اس طرح کے متکبرانہ چیزیں جن لوگوں کے اندر آ جاتی ہیں، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناراضگی ہوتی ہے۔
وہاں تو आजिज़ी का मकाम है कि जो गिर जाता है, जो आजिज़ी कर लेता है, उसके बंदों के सामने भी अकड़ नहीं करता और उस ज़ात के सामने भी अकड़ नहीं करता, उसके सामने भी नहीं अकड़ता और अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात के सामने भी नहीं अकड़ता और बिल्कुल मर मिट जाता है। जैसे कहा ना हज़रत सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि मरण तो अगे मर गए बाहू ता मतलब नु पाया। तो ये जब इंसान मुकम्मल तौर पे आजिज़ हो जाता है और अगर मिसाल के तौर पर उसका कसूर नहीं होता, अगले बंदे का कसूर होता है, फिर भी वो बार बार ये कह रहा होता है कि यार मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माजरत करता हूँ। इस तरह की हालत जब इंसानों की हो जाती है तो फिर अल्लाह तबारिक व तआला उनको बुलंदियाँ, बुलंद मर्तबे अता फरमा देता है। और ये बात याद रखिए कि कोई भी अल्लाह वाला इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखता कि उसका दरबार बने, मज़ार बने, उसका एक डेरा होना चाहिए। उसका ये जो आबोताब होती है, ये फ़ुकरा का काम नहीं होता, बल्कि फ़ुकरा तो अपनी ज़िंदगी आजिज़ी के साथ गुजार देते हैं। और जब कोई दुआ के लिए कहता है तो अल्लाह वाले डिमांडें नहीं किया करते, वो ये नहीं कहा करते कि मुझे इतने पैसे दे दो, इतनी जो है ना जी रकम मेरे अकाउंट के अंदर डलवा दो तो फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा। तो ये नाम नेहाद लोग होते हैं और ऐसे ही जैसे मिसाल के तौर पर एक मसनूइयत ज़ाहिर करने वाले, तो और इस तरह के लोगों से भी बचने की कोशिश किया करें। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग।